محبت اس تو علاوہ کچھ بھی نہیں. کہ پھر جدو بندہ انج دے عمل اعمال کر کے نا رمضان شریف جدو عید الفطر والے دن، یوم مغفرت والے دن، یوم رحمت والے دن، یوم مباحات داخل ہوتا ہے نا، تو رب تعالیٰ فرشتیاں دے سامنے اپنے بندیاں دے ہوتے فخر فرماتا ہے. رب فرماتا ہے اے رے میرے بندے جنہاں نے ہر لحاظ نال میرے قوانین دے ہوتے عمل دی کوشش کی ہے اپنی وسعت دے مطابق. پھر اس تو بعد ماہ شوال مکرم کا پہلا جمعہ پھر آج دا دے یہ بھی ایک خاص دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا ماہ رمضان المبارک تو بعد شوال المکرم کا پہلا جمعہ حدیث پاک جیدہ نام رکھا گیا یوم الجائزہ. یوم الجائزہ ادھا مطلب یہ کہ ہر مسلمان شوال المکرم کے پہلے جمعے نو اپنا احتساب خود کرے. کوئی نہ کرے، میں نہ چھڑا کرا، کوئی نہ میرا کرے. ہر بندہ اپنا احتساب خود کرے اور اے حساب لائے کہ جیویں میں رمضان گزارے ہیں اللہ دی عبادت شوق نال کیتیاں نہیں، کیا شوال دے پہلے جمعے تک میں انہاں اعمال جو تے دوبارہ برقرار میں بخشا ہو گیا. رمضان مبارک کے چونہ لوگاں بھی نمازہ پڑھیاں جنہیں شاید سارا سال نماز نہیں پڑھ دے، تو کیا وہ اصلی نمازی واپس چلے گا اپنے مقامات دے یا ہن بھی وہ نمازی برقرار نے، ہن بھی وہ جمعہ والے برقرار نے، ہن بھی وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے قاری برقرار نے؟ اگر تے برقرار ہیں تو رب تعالیٰ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس دن نو یوم الجائزہ نو یوم تشکر دے نام دے اوپر منایا کرو، پھر رب تعالیٰ دا شکر ادا کر کے دعا منگیا کرو مولا جس طرح رمضان تو لے کے یوم الجائزہ تک سانو ہمت دے توفیق دیتی ہے نا نیک کما دی، سانو سارا سال توفیق عطا فرماتا رہے. آج یوم الجائزہ، آج کیڑا دے یوم الجائزہ. آج اسی ہر بندہ ایک دوجہ دا جائزہ لواں، ایک دوجہ دا نہیں اپنا اپنا جائزہ لواں. کیا ساڑیاں نمازہ مکمل ہے رمضان کو بعد نہیں؟ کیا ساڑا اخلاق مکمل ہے اسے ذرا؟ جویں رمضان المبارک ہے کوئی بندہ جسے نال بحث کرن لگ جائے تو آندا یار میرے نال بحث نہ کر میرا روزہ ہے، یا بندہ آندا کہ ٹر جا میرے کولو میرے منہ کوئی اور نہ سن لی میرا روزہ ہے. کیا وہ بندہ انہاں گلاں دے ہن بھی عمل پہ رہا ہے؟ ہن بھی وہ اپنی زبان نوں لب و لعاب تو روکدا رہیا، ہن بھی وہ جھوٹ تو دجل تو فریب تو بے ایمانی تو اپنے آپ نوں روکیا انہیں جے تے روکیا ہے تو پھر سمجھ لوے کہ رب تعالیٰ نے میریاں رمضان المبارک دیا کیتیاں ہویاں عبادتاں بھی قبول فرما لیا نے دعاواں بھی قبول فرما لیا. یہ وہ کامیاب بندے دی نشانی ہے جڑا آج دے دن یوم الجائزہ والے جمعے والے دن اپنا احتساب خود کرے کہ کیا میں انہاں کماں دے اوتے دوبارہ واپس تے نہیں چلا گیا جتھے رمضان تو پہلا تھا. کیونکہ مسلمان کدی اپنے دین نال یا اپنے رب رسول نال مذاق نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ اپنے اللہ نال بھی مخلص ہے، اپنے رسول نال بھی مخلص ہے، اپنے دین اسلام نال بھی مخلص رہے گا. تیسرا اس ماہ مبارک کے اندر رب تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی اس مہینے کے اندر نکاح کرو. اس مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات وچوں جس حرم پاک نال ام المومنین نال نکاح ہویا نا اس مہینے کے اندر شوال المکرم کے اندر انہاں دا نام ہے صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ ساجدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ.
اپنی امی دے نام دا اچھی ساری آکو سبحان اللہ. امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال شوال المکرم جو ہے. نکاح بھی یہ رخصتی بھی یہ ہوئی. اس تو پہلا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال المکرم میں نکاح کیتا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نال. اس تو پہلا کوئی بندہ زمانہ جاہلیت کے اندر شوال نکاح نہیں سکتا. پتہ کی مشہور سی انسان جنہا شوال نکاح ہویا ان طلاق ہو جائے. اور دامنہ رہی دیا سان مرد دور رہی دے سان اس مہینے کو آئیٹ کر دے سان گزار دے سان. لوگ گھرانوں چھاٹ کے مہینہ جنگلہ نکل جانے سان کہ شوال کا مہینہ ٹال جائے تو پھر واپس آگے کوئی نیک کام کرانگے یا نکاح کرانگے. اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا عائشہ تیرا میرا نکاح شوال ہویا تو کی سمجھنی ہے رب نے برکت عطا فرمائی یا معاذ اللہ نحوست عطا فرمائی. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوال المکرم دا مہینہ منو اپنی ساری زندگی تو زیادہ عزیز ہے کہ رب تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر منو شوہر دی صورت کے اندر رحمت للعالمین نبی عطا فرمایا. فرمایا میرے واسطے زندگی دا عظیم ترین مہینہ ہے. یعنی زمانہ جاہلیت کے اندر جنہوں منحوس سمجھے سان زمانہ جاہلیت کے اندر جس مہینے کے اندر نکاح کرنا معیوب سمجھا جاندہ سی اس ماہ مبارک کے رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا حکم دے کے لوگاں نو دسیا شوال منحوس نہیں شوال بھی رب دا مہینہ ہے. 12 مہینہ دے وچوں 10ویں درجے دے اتے انہوں رکھ کے رب تعالیٰ نے دسیا ہے کہ شوال المکرم بھی برکت والا مہینہ ہے. پھر اس مہینے نو حج دے مہینہ شمار کر اس مہینے نو حج دے مہینہ اندر شمار کر دیتا. پہلی حدیث پاک جہی باز آبدہ میں آج اس جمعے دے حوالے نال یوم الجائزہ دے حوالے نال اور شوال المکرم دے حوالے نال روایت پڑھ لگا یہ راوی نے میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. ایک بار پھر بلند آواز والا کون حضرت ابو ایوب انصاری کون ابو ایوب انصاری. میں پڑھیا کتابہ دے اندر کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ڈاچی مبارک حضرت ابو ایوب انصاری دے دروازے کے پہنچتے رکی نہ بلکہ بیٹھ گئی تو آپ نے انتخاب فرمایا کہ اے وہ کھارے جتے اللہ دا رسول مہمان بن کے رہے گا. اللہ دا رسول مہمان بن کے رہے گا. حضرت ابو ایوب انصاری نے پتہ لگا بے کونے جو رو رہے سن کہ مدینے جو بڑے بڑے لوگ عمرہ وزراء دے کرنے کمکمینا لوگاں سجائے نے آج ڈیرے ساڑھی ماڑی کلی نو پتہ نہیں کوئی پسند بھی کردہ ہے کہ نہیں کردہ. رب تعالیٰ دے حبیب نے سب تو زیادہ رونا حضرت ابو ایوب انصاری دا قبول فرما کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مہمان نوازی دا شرف عطا فرمایا. میں پڑھیا کہ دا حدیث کے اندر کہ حضرت ابو ایوب انصاری دی جڑی بیوی سی نا اہلیہ آپ دی آپ دا مکان سی 2 منزلہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے نا کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے ہاتھ بن کر کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے میرے کاردیاں 2 منزلہ خالی نے. اے بڑی توجہ طلب کرتے ہیں. میں اپنے بیوی بچہ لے کے باہر حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں حضور میں اس وقت باہر وہ بھی منزل خالی ہے جنہوں بالائی منزل آ دے تھلے والی منزل گراؤنڈ فلور بھی خالی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتھے جناب دی تمنا ہوئے جویں دی طبیعت جناب دی ہوئے بالائی منزل دے رہنا پسند کرو تھلے والی منزل دے جے سانو اکھ ہو گئے تے اسی رواں گے نہیں تے اسی اپنا ٹھکانہ کتے ہور کر لینے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے جے کو خوش بختی دی ایک اور علامت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ابو ایوب انصاری میں تو تانوں گھروں کڈن تے نہیں نہ آیا اتنی منزل تے تو اپنے بچے سمیت رہے گا تھلے والی منزل دے اوتے رب دا نبی مہمان بن کے رہے گا پھر سنو ذرا غور نال آپ نے جب اجازت مرحمت فرما دی تھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیوی بچہ میں خبر دیتی کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آئی بھی آپ نے فرمایا اسی رہا گے تھلے والی منزل پہ تسی رہو گے اوپر والی منزل پہ ایک گل ابو ایوب انصاری ہون چکے رب دا نبی آ گیا ہے مینوں ملن والے پتہ نہیں لوگ کتھوں کتھوں ہون گے کنے ہون گے تے ظاہر ہے تے لنگر دی ضرورت ہے کھانا بھی پکنا ہے موسم کے مطابق چائے پکنی ہے یا شربت تیار ہونا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ بن کے عرض کی یا رسول اللہ میں جڑی زندگی دی کمائی جوڑی ہے نا وہ اج دے دن واسطے جوڑی ہے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چاہت دے مطابق میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خواہش دے مطابق میں اپنی بیوی بچیاں نو لے کے اوپر والی منزل چلا گیا میں اپنی بیوی نو آکھیا کرمالیے دھیان رکھی ساڈے گھر مہمان ضرور ہے کوئی عام مہمان نہیں آیا ساڈا مہمان رب دا رسول بن کے آیا ہے میں توقع کراں گا ہن روزے نہیں ہن ٹیل مار کے آکھو سبحان اللہ ساڈا مہمان عام نہیں عام مہمان دے متعلق بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے عام مہمان بھی رحمت بن کے آوندا ہے برکت بن کے آوندا ہے مصیبتاں تو بچاوا بن کے آوندا ہے لیکن اپنی بیوی نو فرمان لگے اے نیک بخت خاتون ایک گل یاد رکھی میرے گھر دے اندر مہمان اگر میرا نبی ایک دن رہے ایک مہینہ رہے ایک سال رہے 10 سال رہے یہ میرے نبی دی اپنی مرضی ہے میں ایک دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھنا حضور تسی آئے تے ہیں وہ تساں جانا کدوں ہے کدوں دا پروگرام ہے جویں اسی مہماناں نو پوچھ لینے آ کہ جناب ریٹرن ٹکٹ لے کے آئے ہو کہ نہیں آئے بس دی ٹکٹ واپسی دی لے کے آئے ہو کہ نہیں آئے فرمان لگے میں نبی نو نہیں پوچھنا میرا تے دل کردا ہے ابو ایوب انصاری ساری زندگی اپنے نبی دا میزبان بنیا رہے تے آمینہ دلال ابو ایوب انصاری دا مہمان بنیا رہے فرمایا میں اللہ یا رسول اللہ اچھا بولیا زندہ باد مل کے آخو سبحان اللہ نیک مکتبی بھی سی حضرت ابو ایوب انصاری اپنا حکم سنا کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جا گئے ہاں ایک گل ہور کی تھی حضرت ابو ایوب انصاری نے آپ نے اپنی خاتون خانہ نو اپنی بیوی نو فرمایا اے نیک بخت خاتون کوئی شک نہیں خرچہ تے بندے دا ہوندا ہے پر برتن صاف کرنے کھانا پکانا صفائی کرنا گھر نو مینٹین رکھنا ایک خاتون دی ذمہ داری ہے ہن میرے گھر دے اندر اللہ دا رسول آ گیا ہے مہمان بن کے آئے نے مہمان بن کے آئے نے انہاں دے کول 10 مہمان آ جانتا 20 آ جانتا 40 آ جانتا اے میری بیوی میں تیرے تے تا راضی کہ تیری میزبانی تے رب دا رسول راضی ہو جاوے میں تیرے تے تا راضی ہونا ہے کہ تیرے تے رب دا رسول راضی ہو جاوے تیرے تے اللہ دا نبی راضی ہو جاوے این کر کے بیوی نے عرض کی تھی سونیا ابو ایوب انصاری فکر نہ کرو نہ میں صفائی تو گھبراواں گی نہ میں برتن صاف کرن تو گھبراواں گی نہ میں کھانا بنان تو گھبراواں گی بلکہ ذہن نصیب مینوں ہور کی چاہیدا ہے
قیامت والے دن میں اپنے رب دی بارگاہ دے اندر نمازاں تے فخر نہیں کرنا، روزیاں تے فخر نہیں کرنا، حج تے فخر نہیں کرنا، زکات تے فخر نہیں کرنا، کسے عمل تے بھی فخر نہیں کرا گی، بلکہ رس کرا گی میرے مولا میں او خاتون آئی او تیری بندی آئی ہے تے گناہگارا پر تیرے پر رب تیرے رسول دی میزبان بن کے آئی مولا میں تیرے رسول دی میزبان، تیرے رسول دا کھانا میں بناتی رہی ہوں، تیرے محبوب واسطے صفائیاں میں کرتی رہی ہوں۔ سونا اللہ میرے کوئی عمل ایسے نہیں کہ جنہ دا تذکرہ کرا، پھر اے عمل میرے مولا او عمل ہے جدے تے ابو ایوب انصاری دی بی بی بھی فخر کر دی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری تھلے آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بس ایویں کان چھیڑ گئی ہے کہ عشق میں نے بتا دیتا ہے، ورنہ موضوع نہیں حضرت ابو ایوب انصاری، چونکہ گل چل پئی ہے کہ عشق دا تقاضا ہے بھی کہ ہن ابو ایوب انصاری دی گل پوری سنا کے پھر آپ نے تھلے آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جرز کر دیں سونا نبی اج کنے مہمان نے کیونکہ جنہیں جنہیں سنیا حضور آئے نے وہ لگایا کوئی چاہ پیندا ہے کوئی شربت پیندا ہے کوئی کھانا کھاندا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری دی بیوی نے سب تو پہلا جڑا کم کیتا اپنی چھت تے اپنے بچیاں نو جمع کر لیا ہے، اپنے بچیاں نو نصیحت کر دیا نے واہ کرما والی خاتون تینو اللہ جزا عطا فرماوے، اپنے بچیاں نو جمع کر لیا ہے، اپنے کول بٹھا لیا ہے، فرمان لگیا میرے بچیو اگر تسی چاہندے ہو تواڈے تے تواڈا باپ راضی رہے، اگر تسی چاہندے ہو تواڈے تے تواڈی ماں راضی رہے، پھر ایک گل سن لو ایدے تے عمل کر لیا جے، چھت دے اتے شور نہیں کرنا کیونکہ اللہ دے رسول نے چھت دے اتے دوڑا نہیں لانیا کیونکہ تھلے اللہ دے رسول نے، بس ایک گل یاد رکھیا جے اچھی ساوی نہیں لینا متے میرے نبی نو تکلیف نہ ہوئے، اتے انج رہنا ہے کہ بندہ رہندا ہی کوئی نہیں تاکہ قیامت والے دن میں سرخ رو کے رب دی بال کا جرد کر سکا مولا میں تیرے نبی دی انج خدمت کیتی ہے جی میں خدمت کرن دا حق نہ ہے۔ فرمایا بچیو خبردار شور نہیں کرنا، چھاتے دوڑ نہیں لانی، اللہ کے رسول مہمان ہے۔ پھر کھانا بڑھیا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی نے فرما لگے کہ بچیاں کا کھانا علیحدہ کر لو تے تھلے جڑے مہمان نے وہ اینے مہمانیاں گھیڑ آئے نا اینے صحابی اینے حضور دے عاشق دوروں نیڑیوں اینے لوگ آئے نے اینے بندیاں دا کھانا دے تو میں تھلے لے جا اگر لفظ میں ہون بولنا لگانا جب میری ماں با سن لیا انہیں جو سن لیا انہیں جو میری ماں کا میرا پیغام گھر جا کے سنائی۔ حضرت ابو ایوب انصاری بیوی عرض کر دیے جناب یہ جو خیال نہیں تو کیا ہے میرے بچے ہوتے کھانا پہلو کرنا یہ جو نبی نے سوچی ہے کھانا پہلا نہیں کھڑنا جو بھی میسر ہے جا کے اللہ دے نبی دی خدمت پیش کر دے وہ جو ساڑھے مقدرہ چوے گا نبی پاک سانو بچا کے آپ عطا فرما دین گے۔ فرمایا میں جو بکایا حضور واسطے اگو اینے جو برکت والا کر کے حضور ہم دے دے سارے نصیب ایسا نہیں میں کرنا کہ میں بچیاں واسطے بکرا کرنا کہ مہمانہ واسطے تھلے اللہ دا کہتا ہوں نے کھانا سارا جگہ ٹوٹل سینا خود برتن میں کھانا آ گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری اپنی بیوی دے کہتے سارے دا سارا کھانا تھلے جائے۔ اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے صحابہ کی تعلیم واسطے قریب بلا کے فرمایا کہ ایکو برتن دی سارے کھاواں ایکو برتن دی کھلا برتن سی اوتھے صحابہ کھا رہے اوتھے میرے حضور کھا رہے سبحان اللہ نالے میرے حضور تعلیم فرماندے میں صحابہ کھان دیا سنتا بیان کرتے ہیں نبی دا ہر فعل تعلیم امت ہے نا میرے حضور فرما رہے ہیں صحابہ اپنے اگوں کھائی دا دوسرے پاسوں بڑھا کے اپنے اگوں کھائی دا بسم اللہ شریف پڑھ کے کھائی دا گوڑا ایک کھڑا ایک زمین جب بچھا کے سنت مطابق بے کے کھائی دا جے اینڈ بے کے کھائیے تو رب تعالیٰ اینا بیماریاں تو محفوظ فرما دیتا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھائیے شیطان ساڈے نال کھانے شریک نہیں ہو سکتا ہن میں کیویں عرض کراں اس برتن دے اندر جن دے اندر میرے نبی نے نوالا لایا ہے رب نے اس برتن دے اندر کنی برکت عطا فرما دی ہے اللہ نے کنیاں رحمتہ نازل فرما دیتیاں نے صحابہ بھی کھا گئے کیونکہ ایسا دیا حدیث جندر پڑی آئے چند قطرے پانی میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت اندر پیش کیتا گیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی دے اندر اپنا دستے مبارک رکھی آئے اپنا دستے مبارک رکھی آئے اپنا ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ رکھی آئے میرے نبی دے دستے مبارک دی برکت نال اور چند قطرے پانی 15 صحابہ نے آپ بھی پیتا ہے اپنی سواریاں نو بھی پی آیا ہے رب نے پانی ختم نہیں کیتا مزید برکت والا ہو گیا ہے مزید برکت والا چچا بولو پریشانی ہو سکتی ہے کہ تیرہ دوترہ ہے گیٹے پہ گیا ساڑھا گڑا بھی تو اڈا بھی سن کے بہ جانا اسی تے جب دوترہ ہے تے کی کیا تو ساڑھا گڑا بہ گیا گڑا متاثر ہو گیا تو اڈا سن کے بہ جاتا ہے اونچیا کولا سارے سبحان اللہ آدھے حدیث دے اندر پڑھیا میرا نبی اتنی برکت والا ہے علی میں ایک میزبان رسول کی گل شروع کی تھی یہ حضرت ابو ایوب انصاری دی اجے میں تانوں ایک میزبان رسول دی ہور گل سنا بھاویں تسی لیٹ ہو جاؤ میں سنانی ہے سبحان اللہ دوبارہ کو سبحان اللہ لنگر پیش کیتا گیا میرے حضور نے کھانے دے آداب بیان فرمائے کھانے دیا سنتا بیان فرمائیا نے تعلیم امت واسطے اپنے صحابہ نو دسیا ہے سمجھایا ہے رب نے کھانے دے اندر بڑی برکت رکھ دیتی ہے میں دے تو حدیث دے اندر پڑھی آئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ایک دن میری حالت دے وے نہ کچھ کھان نو ہے نہ کچھ پین نو ہے طبیعت لاغر ہو گئی پریشان ہو گیا گھروں پتہ کیتا کوئی کھان نو شے نہیں لبی باہروں پتہ کیتا کوئی شے کھان نو نہیں لبی آپ فرمایا میں مسجد دے دروازے دے گیا آگے کھڑا ہو گیا وا حضرت ابو بکر صدیق آئے نے فرمایا میں اگے ہو گیا میں کہ ابو بکر میں مسئلہ پوچھنا چاہنا وا مسئلہ کی پوچھنا سی بس انہاں نال گفتگو کرنی سی تاکہ میری نکاحت دا انہاں نوں اندازہ ہو جائے شاید میں نے روٹی دی صلح مار دین فرمایا ابو بکر صدیق آئے فرمایا میرے مگر عمر پہ آندے نے میں ذرا جلدی دے اندر آ عمر فاروق نو پوچھ لو فرمایا عمر آئے میرے نبی دی مراد آئے عمر بندہ چڑھائے تیرا میرے نبی دا مرید بھی ہے تیرا میرے نبی دی مراد بھی بن کے آیا ہے سارے صحابہ میرے نبی دے مرید نے عمر میرے نبی دا مرید بھی ہے میرے نبی دی مراد بھی عمر آئے ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اگے ہو گیا صحیح بخاری چاہی میں اگے ہو گیا کہ میں عرض کی تھی عمر ایک مسئلہ دسو
فرمایا میری کی مجال ہے پچھے حسین دے نانا لگے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں انی دیر میں میرے حضور آ گئے مسجد ابو رکھے کھلوتا ہے جانا ابو ہریرہ دا تعارف ہے تو جی میں ابو ایوب انصاری دا کہا نا کہ سر پورا تعارف کراؤں گا ابو ایوب انصاری تے ابو ہریرہ نو میرے نبی پاک نے کینے رحمتہ دے کے نوازیا ہوا حضور آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں آگے ہو گیا تو میں کہتی یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے ایک مسئلہ پوچھنا ہے ان میرے نبی کو کون ٹکاوے ماں کانو ما یکون دے علوم جن رب نے عطا فرمائے نہیں میرے نبی نے موڑے تے ہاتھ رکھیا پر میں ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی جی میرے حضور پر میں مسئلہ بعد کران گے چل میرے نالا حضور نے موڑے تے ہاتھ رکھیا ابو ہریرہ نو اپنے گھر لے آئے مہمان خانے دے اندر بٹھایا میرے نبی نے گھر ازواج مطہرات رو پوچھیا کچھ کھان نو ہے وے عرض کیتی حضور ایک پیالہ دودھ آئے جڑا تواڈے واسطے رکھیا ہویا وے تواڈا حصہ کر کے رکھیا ہویا وے فرمایا او مینوں دے دیو دودھ دا پیالہ میرے نبی پکڑیا ہے حضرت ابو ہریرہ دے کول آ گئے حضرت ابو ہریرہ فرمانے نے بتقاضا بشریت میں دل میں سوچنا وا پیا پیالہ ہے تے ایک پر جنی بھوک لگی ہوئی ہے جنی پیاس لگی ہوئی ہے کوئی نہیں گل گزارا ہو جائے گا اگر ادھا حضور نے پی لیا ادھا منو مل گیا تبھی گزارا ہو جائے گا میرے نبی آئے فرمایا ابو ہریرہ جی میرے آقا فرمایا جا میری مسجد دے اندر جنہیں طالب علم بیٹھے نے اصحاب صفہ دے چبوترے دے جنہاں نو رب تو بعد آس ہے دے نبی دے گھر دی آس ہے جاگے انہاں صحابہ نو بلا کے آؤ انہاں صحابہ نو بلا کے لے آؤ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہن میری امید نہ تھوڑی جی مٹھی پے گئی میں کہ ہن آیا بھی تے گھٹ گھٹ آؤں پیالہ ایک تے جا کے تے طالب علم گئے تے سٹا طالب علم آج دی طرح پہچانا پیا جڑے اصحاب صفہ مدینہ یونیورسٹی دے ہن ہر طالب علم نے میرے نبی دے مدرسے دی انہاں دی اس وقت تعداد سی 70 فرمایا نبی دا حکم سی میں کی کر سکدا تھا فرمایا میں لگا گیا تے جا کے صحابہ نو آکھیا آ جاؤ بھائی سارے پیر بھائی آ جاؤ حضور بلاندے نے کتھے حضور دے گھر سبحان اللہ انہاں کہا خیر تے ہے انہاں دا دعوت دے سبحان اللہ اور تانوں اس گل دا اندازہ نہیں کبھی کوئی بندہ کسی طالب علم زمانے جو گزریا ہوے تے دعوت دی خوشی کتنی ہوندی ہے تانوں پتہ نہیں سبحان اللہ ایک تے دعوت دے ٹائم پڑھائی تو جا چھٹی تے دوجا اگلے گھروں جا کے چنگا چوکھا کھان نو لب گیا جویں روزے دار واسطے دو خوشیاں نے ایک افطاری دے ٹائم تے ایک افطاری دی رات دی خوشی یہ تعلیماں نے اس دو خوشیاں نے ایک دفعہ پر جا چھٹی قرآن پڑھیا سارے بڑے بڑے دے جا کے اگلے دی دعا دے نال چنگا چوکھا کھادا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آ جاؤ میرے نبی نے اج سارے صحابہ دی دعوت کر دتی ہے صحابہ خوشی نال آئے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ایک پاسے لا کے دور ہویا میں کہ جو میرے نبی دا حکم ہو گیا میرے نبی فرمایا ابو ہریرہ جی میرے حضور فرمایا ابو ہریرہ انہاں نو پیاؤ ایک پیالہ دودھ آئے ایک پیالہ دودھ دا نظر ہوندا پیا فرمایا انہاں نو پیش کرو پہلے نو پیش کیتا انہیں رج کے پیتا انہیں دوبارہ ابو ہریرہ نو پکڑایا ابو ہریرہ دوجے نو پیش کیتا رج کے پیتا پھر پکڑایا تریجے نو بھی پیش کیتا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں دودھ تو نظر ہٹا لئی ہے میں کیا دودھ ختم ہو گیا ہونا ہے آپ فرماندے نے مینوں رب دی عزت دی قسم ہے جدوں میں پیالے چند بندیاں نو پیا کے پیالے ول دوبارہ نظر کیتی ہے مینوں ایک بھی قطرہ دودھ گھٹ نہیں ملیا مینوں انج لگدا ہے رب
رب نے کوثر دیا نہراں دا کنیکشن جیڑا ہے اس نبی پاک دے پیالے دے نال کر دیتا ہے. اچھا آنکھوں نا سبحان اللہ. رب نے اسے پیالے نال نہراں جوڑ دیتیاں. ایک بھی پیالہ دوجے بھی پیالہ تریجے بھی چوتھے بھی پنجویں بھی 70 صحابہ نے پیتا. کنیا نے 70 صحابہ نے. ابو ہریرہ جے نہیں پیتا. 17 بندیاں پی لیا تے دودھ مڑ ہونے دا ہونے. ہن تے پتہ لگا ہے زمانے دے ہوتے کسی دا اتنا دعویٰ نہیں کہ صرف 24 گھنٹے سارے عام لوگوں کو جنہ دودھ پی سکتے ہو پی لو. کسی گجر کول کسی جٹ کول کسی مال والے کول اتنا دودھ ہے ہی نہیں کہ دعوت عام آوے تے دودھ پھر بھی پورا آوے. ہن تینوں پتہ لگا ہے حضور داتا صاحب دی سبیل وچ دودھ کنج پورا ہوندا ہے. اوہدے وچ رب تعالیٰ برکت عطا فرما دیندا ہے. پاوے کوئی شاپر لے کے آوے تے بھر کے لے جائے, کوئی کولر لے کے آوے تے بھر کے لے جائے, کوئی پیالہ لے کے آوے تے بھر کے لے جائے. جویں رب انہاں نوں عطا فرماندا پیا برکتاں, رب انہاں ولیاں نوں بھی برکت عطا فرماندا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے 70 صحابہ نے پی لیا مکمل ہو گئے. میں ویکھیا دودھ پھر اونے دا اونا ہی. ہن میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ہن تیری واری ہے. فرمایا میں منہ نوں لایا تے بھکھا بھی سا پیاسا بھی سا. فرمایا چھڈیا ہو دو جدوں سیر ہو گیا وا جدوں پیالہ واپس لایا. اچھا اس گل دا تانوں اندازہ ہوے گا ایتکاں دے سردیاں دے روزے سن تے گرمیاں دے روزیاں دے وچ جے پانی دا مگا منہ نوں لا گیا پھر لیندا پیچھا مگا ہی مکدا ہے وہ بھریا واپس نہیں جاندا بھائی. بھائی پاوے 100 قسم دا کھانا اگے پیا ہوئے جے پانی منہ لگ جائے پانی واپس وہ پھر مک کے چلے آوندا ہے. ابو ہریرہ فرماندے نے میں جنی بھوک پیاسا ماریا ہویا تھا. فرمایا میں سیر ہو کے پیتا پیالہ تھلے اتاریا. جدو پیالہ تھلے اتریا ہے میرے نبی دا دوبارہ حکم آیا. فرمایا ابو ہریرہ ہن پھر تیری واری ہے رج کے پی لے. فرمایا میں پھر پیالہ منہ نوں لا لیا جنی گنجائش سی اونوں پھر پر کیتا. فرمایا پھر پیالہ تھلے رکھیا. میرے نبی فرمایا ابو ہریرہ ہن تیری تیجی واری ہے. ہن تیری تیسری واری ہے پھر بھی. لو میں اس حدیث پاک کا اختتام پتہ ہے کنا لفظاں تے کرنا ہے وہ بڑے تواڈے تے میرے واسطے سبق آموز نے. فرمایا صدر وہ سن جڑے طالب علم سن جنہاں میں صادق کے لے آیا تھا میرے سمیت ہو گئے 71. اس کمرے چ اس مہمان خانے چ 72ویں ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی. فرمایا دودھ پھر ہونے دا ہونا ہی. میرے نبی فرمایا بھئی کسے ہور نے پینا ہے. عرض کیتی حضور جزاک اللہ اللہ تانوں ہور برکت آ دے. میرے نبی فرمایا ابو ہریرہ ہن لیا سانوں دے. نہیں یہ گل تساں سمجھی نہیں. میں سمجھتا تھا تسی اشارے تے پہنچ جاؤ گے تسی نہیں پہنچے. کھول کے بیان کرنا وا. اج کل دے پیر بھی ہیں مرید بیٹھے ہون ایک برتن پانی آ جائے کسے دی مجال نہیں. جے کوئی آکھے مینوں پہلا دے دیاں دا بے ادبا چپ کر پہلا پیرا پینا ہے پہلا اونا پینا ہے. میرے نبی نے تعلیم دیتی ہے 71 طالب علم ایک پاس ہے حضرت ابو ہریرہ ایک پاس ہے. اور 71 لوگاں دا جھوٹا میرے نبی نے پی کے دسیا ہے کہ لوگوں سن لو مومن دے جھوٹے وچ رب نے شفا رکھی. اکتر غلامہ دا جھوٹا میرے مصطفیٰ نے بھی. سبحان اللہ. اچھا سبحان اللہ. یہ
ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੰਗਾਲ ਨਾ ਲਈਏ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਹੋਂਠਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਫਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।